اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ قانونی طور سے منع ہے، ہمارے برادران وطن کے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں، اگر ہمیں حکومت نے منع کیا ہے تو ہمارے پاس آپشن دوسرے بھی ہیں۔ آپ دمبا کرو، بھیڑ کرو، بکرا کرو، بھینس کرو، کچھ اور کرو، لیکن جو ممنوعہ جانور ہے، جو منع کیا ہوا جانور ہے، اس کی طرف آپ دیکھیں بھی نہیں۔ بلکہ میں تو لوگوں سے کہوں گا کہ بقرعید کے دنوں میں گائے کو آپ قطعاً رکھو ہی نہیں اپنے پاس، منع کرتے۔ میں بھی آپ سے کہوں گا کہ کھلے میں، میدان میں، گلی میں، چوک میں، کہیں منظر عام پر، پبلک کے اندر قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ قربانی کا ویڈیو بھی نہیں بنانا چاہیے، قربانی کا فوٹو بھی نہیں لینا چاہیے، قربانی کے جانور کو گھمانا بھی نہیں چاہیے۔ اب بقرعید کا مہینہ آ رہا ہے، قربانی کے جانور لے کر لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں، بڑے بڑے شہروں میں جاتے ہیں، کیونکہ قربانی کرنا واجب ہے۔ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی ہو، 200 درہم چاندی ہو یا اس کے برابر پیسہ ہو، 52.5 تولے چاندی 613 گرام چاندی کے برابر اگر کسی کے پاس پیسہ ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ جو بھی مسلمان ہو، بالغ ہو، مقیم ہو، مسافر پہ نہیں ہے، مقیم ہو، سفر میں نہ ہو، قربانی کرنا واجب ہے۔ مرد پر الگ ہے، عورت پر الگ ہے۔ کئی دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں پوری فیملی کی ایک ہی قربانی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اگر عورت کے پاس زیور ہے تو قربانی اس کے اوپر الگ ہے، اگر مرد کے پاس اتنا پیسہ ہے تو اس کے اوپر قربانی الگ ہے۔ قربانی کرنا واجب ہے۔ قربانی کے بدلے آپ صدقہ نہیں دے سکتے، قربانی کے بدلے کوئی روپیہ پیسہ نہیں دے سکتے۔ اگر قربانی آپ کے اوپر یا کسی کے اوپر واجب ہے تو اس کو کرنی ہی پڑے گی۔ تو اسی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آج کل جو قربانی کے لیے بقرعید آ رہی ہے، اب انشاءاللہ 10 جولائی کو شاید بقرعید ہو جائے گی، 15 دن ہے ٹوٹل، تو لوگ جا رہے ہیں قربانی کے بکرے لے لے کے جاتے ہیں ادھر ادھر لوگ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ شرارت کرتے ہیں، راستے میں روک لیتے ہیں، ٹرک روک لیتے ہیں، گاڑیاں روک لیتے ہیں، طرح طرح سے ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں۔ تو ہمارا بھارت سرکار سے ہماری اپیل ہے کہ 75 سال سے جس طرح بھی مسلمان ہندوستان میں قربانی کر رہے ہیں، بقرعید منا رہے ہیں، اسی طرح پر منانے کے لیے حکومت مؤثر مناسب انتظام کرے، تاکہ کسی کی طرف سے کوئی پریشانی کھڑی نہ ہو۔ ہر سال ایسے ہی ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے یہاں مارکیٹ نہیں لگے گی، وہاں مارکیٹ نہیں لگے گی، یہاں بکرے کھڑے نہیں ہوں گے، ادھر کھڑے نہیں ہوں گے، یہاں نہ کھڑے ہو، 10 جھمیلے ہیں۔ تو جب ہمارا ایک آئینی حق ہے، مسلمانوں کا آئینی حق ہے، ہمارے کانسٹیٹیوشن نے، سمویدھان نے ہر مذہب والے کو آزادی دی ہے کہ تم اپنے مذہب کے انوسار اپنا تہوار منا سکتے ہو، تو مسلمانوں کو بھی حق ہونا چاہیے، ہمارا آئینی حق ہے۔ جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ قانون کے دائرے میں رہ کر قربانی کریں۔ اگر کسی جانور کے لیے قانون منع کرتا ہے، خبردار آپ اس کو ہاتھ نہ لگائیں۔ اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ قانونی طور سے منع ہے، ہمارے برادران وطن کے مذہبی جذبات مجروح ہوتے ہیں، اگر ہمیں حکومت نے منع کیا ہے تو ہمارے پاس آپشن دوسرے بھی ہیں۔ آپ دمبا کرو، بھیڑ کرو، بکرا کرو، بھینس کرو، کچھ اور کرو، لیکن جو ممنوعہ جانور ہے، جو منع کیا ہوا جانور ہے، اس کی طرف آپ دیکھیں بھی نہیں۔ بلکہ میں تو لوگوں سے کہوں گا کہ بقرعید کے دنوں میں گائے کو آپ قطعاً رکھو ہی نہیں اپنے پاس، نہ پالنے کے لیے رکھو، نہ دودھ پینے کے لیے رکھو، نہ خریدو۔ آپ نے دیکھا نا الور میں جو پہلو خاں کے جو موب لنچنگ ہو گئی تھی، کس وجہ سے ہو گئی تھی؟ کہ وہ بیچارہ 2 گائیں لے کے اپنے گھر میں پالنے کے لیے، دودھ کے لیے لے کے جا رہا تھا۔
لیکن لوگوں نے اس کو تسکری کا الزام لگا کے مار دیا۔ تو جب تک یہ بقرعید کے دن ہیں ایسے جانوروں سے دور رہو۔ ایک آپ نے افواہ اور سنی ہوگی، افواہ کیا بلکہ اینیمل ویلفیئر بورڈ آف انڈیا جو سرکاری ایک ادارہ ہے، میں نے سنا تھا ایک نوٹیفیکیشن اس نے جاری کر دیا ہے، واللہ عالم صحیح ہے یا غلط ہے یہ تو بھارت سرکار سے ہی پتہ لگے گا۔ اینیمل ویلفیئر بورڈ آف انڈیا نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے سارے ہندوستان کی ریاستوں کو کہ کوئی بھی مسلمان بقرعید کے موقع پر اپنے گھروں میں قربانی نہ کریں، کہیں کھلے میں قربانی نہ کریں، یا تو کمیلے میں جا کے قربانی کریں یا جو قصائیوں کی لائسنس یافتہ دکانیں ہیں صرف وہاں پر قربانی کریں، گھروں میں نہ کریں۔ جب سے یہ نوٹیفیکیشن کی خبر اخبار میں چھپی ہے لوگ بہت پریشان ہیں۔ پریشان ہونے کی بات بھی ہے، بھئی خواہ مخواہ آپ پریشانی کرے جا رہے ہیں۔ ہاں ٹھیک ہے، کھلے میں نہیں کر رہے ہم خود بھی منع کرتے۔ میں بھی آپ سے کہوں گا کہ کھلے میں، میدان میں، گلی میں، چوک میں، کہیں منظر عام پر پبلک کے اندر قربانی نہیں کرنی چاہیے۔ قربانی کا ویڈیو بھی نہیں بنانا چاہیے، قربانی کا فوٹو بھی نہیں لینا چاہیے، قربانی کے جانور کو گھمانا بھی نہیں چاہیے۔ قربانی کے جانور کا پورا احترام کرنا چاہیے، لیکن یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اپنے بند گھر میں بھی قربانی نہیں کر سکتے، یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ مختار عباس نقوی صاحب کا کل اخبار میں بیان آیا تھا، لیکن ابھی ہمیں امید ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کے لیے کلیئر ہدایت جاری ہوگی۔ ہم تو یہی کہیں گے، دیکھیے آپ نے سنا ہوگا میں کہتا ہوں کہ 75 سال سے قربانی ہم کر رہے ہیں۔ ہم 75 سال سے نہیں کر رہے، ہم تو ادے پور کا جو واقعہ ہوا، کنہیا لال کو جو 2 دیوانوں نے مار دیا، بڑا دکھ ہے ہمیں، بہت دکھ ہے۔ ہم اپنے دکھ کو آپ کو الفاظ میں بتا نہیں سکتے۔ جو کنہیا پر تشدد ہوا، جو اس کا قتل ہوا، اسلام کی روح کو تکلیف پہنچی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو تکلیف پہنچی، قرآن کریم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا، جو ایک انسان کو قتل کرتا ہے بغیر کسی حق کے، ناحق قتل کرتا ہے، اتنا بڑا جرم کیا ہے جیسے اس نے ساری انسانیت کا قتل کر دیا۔ قرآن منع کرتا ہے، حدیث منع کرتی ہے، رسول منع کرتے ہیں، اللہ منع کرتا ہے، شریعت منع کرتی ہے، لیکن ان 2 دیوانوں نے جو کر دیا ہمیں بڑا دکھ، بہت دکھ۔ ہم آج اس کنہیا کے فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں، ہمیں ہمدردی ہے، ہمیں کنڈولنس ہے، تعزیت ہے۔ ہم بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ ان دیوانوں کو جو مسلمان ہیں ان کو سزا ملے۔ پہلے تو جب میں نے سنا، میں مسجد میں بیٹھا تھا، مجھے کسی میڈیا والے کا فون آیا کہ امام صاحب 2 مسلمان ملاؤں نے ایک کنہیا کو مار دیا۔ مجھے یقین نہیں آیا۔ مجھے یہ خیال ہوا کہ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا نا، کبھی کبھی کوئی کرتا پاجامہ ٹوپی اوڑھ کے آ جاتا ہے دوسرے مذہب والا، وہ مسلمان نہیں ہوتا، مسلمانوں جیسے کپڑے پہن لیتا ہے۔ میں نے سوچا ایسی کوئی حرکت ہوئی ہوگی، کوئی دوسرا آدمی آ گیا ہوگا، کپڑے اس نے مسلمانوں کے سے پہن لیے ہوں گے۔ جب میں نے سنا مجھے بہت دکھ ہوا، افسوس ہوا بہت کہ کیا ہمارے رسول کی تعلیم ہے اور ہمارا قانون بھی کیا کہتا ہے۔ دیکھیے ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر کسی سے ہمیں کوئی شکایت ہے، کوئی جرم ہے، آپ اس کو پکڑ کر پولیس میں دے دو۔ کسی کو حق نہیں ہے کہ کسی کو مارے۔ جب محمد اخلاق کی لنچنگ ہوئی، پہلو خان کی لنچنگ ہوئی، حافظ جنید کی لنچنگ ہوئی، تبریز انصاری کی لنچنگ ہوئی، ہمیں دکھ ہوا۔ اور جب کنہیا کی لنچنگ ہوئی، کنہیا کو مارا، جب بھی ہمیں اتنا ہی دکھ ہوا
جتنا اپنے مسلمان بھائیوں کی لنچنگ سے دکھ ہوتا ہے۔ وہ بھی انسان، وہ بھی انسان، وہ بھی ہمارا بھائی، یہ بھی ہمارا بھائی، ہم فرق نہیں کر سکتے، انسان انسان سب برابر ہے۔ ہمارا مذہب ہندو مسلم نہیں کرتا، ہمارے پیغمبر نے ہمیں ہندو مسلم سکھ عیسائی نہیں سکھایا، سب آدم کی اولاد ہے۔ تو جو بھی ہوا ہمیں اس کا بڑا دکھ ہے، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سخت منع کیا تھا۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا میں نہیں کہہ سکتا، لیکن آج بھارت کے 20 کروڑ مسلمان اس کنہیا کے ساتھ ہیں جس پر ظلم ہوا ہے، اور ہم مسلمانوں سے یہ کہتے ہیں کہ مسلمان نوجوانوں ایسا کام کرو جس سے تمہارے مذہب اسلام کی تعریف ہو، جس کو لوگ دیکھ کر اچھا کہیں، جو تمہارا قرآن کہتا ہے، جو تمہاری حدیث کہتی ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہتا ہے، ایسے کام کرو۔ ایسے کام نہ کرو جس سے مسلمان اور اسلام بدنام ہو، ایسا نہ کام کرو، قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لو۔ جو فرقہ پرستی پھیل رہی ہے نا ہندوستان کے اندر، ہم تو اس کے بھی خلاف ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں 2015 سے جو لنچنگ چل رہی ہے، اور مسلمانوں پر، سمودائے وشیش پر جو طرح طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں، لیکن جو ہو رہا ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ جو نفرت پھیلانے والے ہیں نا، جو دھرم سنسد والے ہیں، جو دلی سے دہرادون تک قتل عام کی بات کرنے والے ہیں، ہم تو ان بھائیوں سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ بھائیوں، ہم اور آپ مل کر دیش کو آگے بڑھائیں۔ یہ سوچو، ہندو مسلم کرنا چھوڑ دو، جھگڑا کرنا چھوڑ دو۔ ہم کوئی نئے نہیں ہیں، آپ کوئی نئے نہیں ہیں، ہم بھی پرانے ہیں، آپ بھی پرانے ہیں، پھر جھگڑا کس بات کا ہے؟ اور اگر کوئی آپ کو شکایت ہے تو ہم ہر وقت آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اگر آپ کو کچھ ہم سے کہنا ہے تو ضرور کہو۔ آج ہوتا کیا ہے کہ جو شر پھیلانے والے ہیں ان پہ تو کارروائی ہوتی نہیں، جو انصاف کی دہائی لگانے والے ہیں ان پہ کارروائی ہوتی ہے۔ جو شر پھیلانے والے ہیں، جو جھگڑا کرانے والے ہیں، جو قتل عام کی دھمکی دینے والے ہیں، جو گستاخی کرنے والے ہیں، جو طرح طرح سے ایک سمودائے وشیش کو نشانہ بنانے والے ہیں، ان پر نہیں کارروائی ہوتی، اور جو اپنے حق کے لیے مطالبہ کرے جمہوری طور پر پرامن، اس پہ کارروائی ہوتی۔ دنیا تو دیکھ رہی ہے۔ میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ UNO، یونائٹڈ نیشنز کا جو ہیومن رائٹس کونسل ہے، حقوق انسانی کونسل، ابھی 2 دن پہلے اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ اس نے بڑی ناراضگی جتائی ہے۔ میں پڑھ رہا تھا کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل انڈیا نے بڑی ناراضگی جتائی ہے کہ انصاف نہیں مل رہا، حالانکہ وزارت خارجہ نے اور ہندوستان نے اس پر جواب دیا ہے اس کا، لیکن بہرحال ہمیں سیاست سے کوئی مطلب نہیں، ہم تو یہ